عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہیں، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہیں، وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں، بنت نبی بطول ہیں، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہیں۔ سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ، دل میں ہو بغض فاطمہ، جنت میں تو بھی جائے گا یہ سوچنا فضول ہے، وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں، بنت نبی بطول ہیں، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز فقہ و فقاہت جو آیت اللہ وحید خراسانی کا لکھنؤ دفتر ہے، اس کی جانب سے یہ جو فاطمیہ ایگزیبیشن منعقد کی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ اب جب ہم ایک مثالی خاتون کی تلاش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے حضرت زہرا کا تصور اسلام نے پیش کیا ہے۔ پھر اس غرفے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ آئیڈیالوجیز عورت کو لے کے اور انسان کے منزل کمال تک پہنچنے کو لے کے کیا باتیں پیش کرتی ہیں۔ یہاں سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ مغربی تمدن نے کیا تصور پیش کیا ہے۔ مغربی تمدن یہ کہتا ہے کہ انسان اپنے آپ میں ایک فرد کی حیثیت رکھتا ہے، انسان ایک انڈیویجول ہے اور اس کو اپنے آپ کو، اپنے پوٹینشلز کو گرو کرنا ہے اور خود کو منزل کمال تک پہنچانا ہے۔ یعنی اگر مثال کے ذریعے تشبیہ دی جائے تو یہ ذہنیت یہ کہتی ہے کہ یہ دنیا ایک ریس ہے اور اس میں ہر کوئی دوڑ رہا ہے، جو اس میں فرسٹ آ جائے گا وہ منزل کمال تک پہنچ جائے گا۔ لیکن جب مغرب نے یہ تصور پیش کیا تو اس کے ذریعے سے ایک بہت بڑی خامی ہمارے سامنے یہ دیکھنے کو ملی کہ انڈیویجولزم کے اس تصور سے واقعاً ایک ریس کا سما اس دنیا میں بن گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ لوگ اس ریس کو جیتنے کے لیے غلط کاروں کو استعمال بھی کرنے لگے۔ بہت سارے ایسے افراد آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے دولت کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کا قتل کیا ہے، دوسروں کے حق کو غصب کیا ہے، اور اس طرح سے اگر اس نظام کو ایک آئیڈیل نظام کے طور پہ دیکھا جائے تو وہ بھی مکمل نہیں ہے۔ پھر دوسرا نظام ہمارے سامنے جو آتا ہے وہ کمیونسٹ کا نظام ہے، جس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ کس طرح سے معاشرہ اگر سب ساتھ مل کے گرو کریں تو اس ذریعے سے انسان منزل کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اس نظام میں بھی ایک نقص ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ کمیونسٹ نے یہ تو کہا کہ سب ساتھ مل کے گرو کریں، سب ساتھ مل کے منزل کمال تک پہنچیں، لیکن کوئی عملی جامہ وہ اسے نہیں پہنا پائے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1992 میں USSR جو کمیونسٹ کا سب سے بڑا ملک تھا وہ ٹوٹ گیا۔ پھر اسلام نے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو کام انجام دیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے کہا پورا معاشرہ بنتا ہے ایک فیملی سے، تو اگر فیملیز اپنے آپ میں مکمل ہو کے منزل کمال تک پہنچ جائیں تو پوری انسانیت منزل کمال تک پہنچ سکتی ہے اور یہ دنیا جنت بن سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے جب فیملی لائف کی بات آتی ہے تو اسلام نے حضرت علی اور حضرت زہرا کے کردار کو پیش کیا ہے اور ان کی فیملی لائف کا تصور دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ اگر ہم ان کو آئیڈیل بنا لیں تو فیملی لائف ہماری پرفیکٹ ہو سکتی ہے۔
اور ابھی ہم نے فیملی لائف کی بات کی اور دیگر چیزوں کا تذکرہ کیا، تو اسلام نے جو فیملی لائف کا معیار بتایا ہے وہ کفویت کو بتایا ہے، یعنی دونوں جانب سے رشتے میں ہم وزن افراد ہونے چاہیے، کسی طرح کی کوئی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں حضرت علی اور حضرت زہرا کا اگزامپل بہت ہی خوبصورت مثال ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت علی کے صفات کو نقل کیا گیا ہے، یہاں حضرت زہرا کے صفات کو نقل کیا گیا ہے کہ کس طرح سے اسلام نے یہ تصور دیا کہ جب اسپاؤس سلیکشن کی بات آئے گی تو اس میں ہمیں کفویت کو نگاہ میں رکھنا ہوگا۔ کفویت یعنی کیا؟ یعنی جو صفات، جو کیریکٹرسٹکس لڑکی میں ہوں اس کے مشابہت رکھتے ہوئے کیریکٹرسٹکس لڑکے میں پائے جاتے ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر لڑکا انٹلیکچوئل ہے تو لڑکی بھی اس کے برابر کا علم رکھنے والی ہونی چاہیے، لڑکا جس سوشل اسٹیٹس کا ہو لڑکی بھی کم سے کم اس سوشل اسٹیٹس کی ہونی چاہیے۔ ہاں اس میں ایک بہت بڑا فرق یہ آتا ہے کہ لوگ اس بات پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی اٹریکشن جو ہوتا ہے اور جو شادی ہوتی ہے وہ اپوزٹس چیز کے اوپر ہوتا ہے، تو یہاں پہ تذکرہ فزیکل صفات کا نہیں ہو رہا ہے، یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ کس طرح سے سوشل اسٹیٹس اور انٹلیکچوئل اسٹیٹس کو ہم نگاہ میں رکھتے ہوئے رشتے میں ایک بیلنس بنائیں۔ تو یہاں پہ دنیاوی اور سوشل پہلو کو اسلام نے آگے رکھا ہے، اور اس مرحلے کے بعد پھر اس غرفے میں حضرت زہرا کے بچپن کا تذکرہ ہوا ہے کہ حضرت زہرا جب چھوٹی ہیں تو بچپن میں وہ کس طرح سے 5 سال کا سن ہے اور اپنے والد کی، ان کا آئینہ ہے، شبیہ پیغمبر ہیں، یعنی ان کا کیریکٹر ریفلیکٹ کر رہا ہے پیغمبر کے کردار کو۔ پھر عملی اعتبار سے حضرت زہرا قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو وہ اس کو میمورائز کر رہی ہیں، یعنی بچپن میں اپنی انٹلیکٹ کو ظاہر کر رہی ہیں کہ کس قدر ہوشیار ہے اور چیزوں پہ تدبر کرنے والی، غور و فکر کرنے والی ہیں، کہ وہ قرآن کے نزول کے ساتھ اس کو حفظ کر رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں کہ بھائی آیتوں کا کیا معنی ہے۔ پھر ان کے عبادت کے پہلو سے جب بات ہوتی ہے تو پھر یہ آتا ہے کہ وہ اتنی بچپن سے ہی اسپریچویلٹی میں آگے تھیں کہ وہ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ عبادت کر رہی ہیں۔ تو یعنی حضرت زہرا نے اس کے بعد پھر اقتصادی پہلو سے، یعنی اکنامک پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے حضرت زہرا کو، اور یہ ان کے بچپن کی زندگی کے حوالے سے ہے، تو بچپن میں جب اسلام کی ابتدا ہو رہی تھی اور شیب ابی طالب میں حضرت زہرا کے اوپر اور پیغمبر کے اوپر اور اس پورے خانوادے کے اوپر ایک طرح سے اکنامک بلاکیڈ لگایا ہوا تھا، ایک سینکشن لگایا ہوا تھا کہ بھئی اس گھر سے کوئی تجارت نہیں کرے گا، ان کو کوئی سامان نہیں بیچے گا، ان سے کسی طرح کے کوئی روابط نہیں رکھے گا، اس دوران کس طرح سے گھر کے فائنینشیل نظام کو چلانا ہے، اس میں بچپن میں حضرت زہرا بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہاں پہ جب ہم اسپاؤس سلیکشن وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو یہ غرفہ جو ہے حضرت زہرا کے حوالے سے اور حضرت علی کے حوالے سے کہ کس طرح سے میل کی جو کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں اس کو نگاہ میں رکھتے ہوئے حضرت علی نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور فیمیل کے جو صفات ہوتے ہیں اس کو نگاہ میں رکھتے ہوئے حضرت زہرا نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اسے تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر حضرت علی اور حضرت زہرا کی جب شادی ہوئی ہے تو اس زمانے کا تصور بتایا گیا ہے، اور اس واقعے کی منظر کشی پیش کی گئی ہے کہ دور جاہلیت میں شادی کے معیار کیا تھے۔ دور جاہلیت میں جو شادی ہوتی تھی اس کے معیارات وہی تھے جو آج کی سوسائٹی میں ہیں۔ عورت کی خوبصورتی، دولت، زیادہ مہر، گناہوں سے بھری شادی، مہنگی شادی، یہ تمام چیزیں جو آج کی سوسائٹی میں چل رہی ہیں یہ دور جاہلیت جو پیغمبر کے آنے سے پہلے عرب کا معاشرہ تھا اس میں پائی جاتی تھی۔ پیغمبر جب حاکم بن گئے ہیں، مدینے کا جو دور ہے ان کا وہ حاکمیت کا دور ہے، مکے میں پیغمبر کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، ان کو ستایا جا رہا ہے، لیکن جب وہ ہجرت کر کے آ گئے ہیں تو اب وہ رولر کی حیثیت سے مدینے میں رہ رہے ہیں۔ اب جب وہ رولر ہیں تو پیغمبر کا کردار کیا دیکھنے کو ملے گا کہ بھئی رولر کی بیٹی کی شادی ہے اور کتنا سادہ جہیز دیا جا رہا ہے، اور یہ جہیز پیغمبر نے اپنے جیب سے نہیں دیا ہے بلکہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم ادا کیا اس پیسے سے پیغمبر نے یہ جہیز دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنا سادہ جہیز ہے، کچھ برتن، ایک لباس اور ایک بستر، اور مزید بس جسے کہا جائے کہ بھئی روزمرہ کی زندگی چلنے بھر کے سامان دیے ہیں، اور وہ بھی حضرت علی کے مہر کے پیسوں سے۔ تو پیغمبر نے ایک تصور یہ پیش کیا کہ اسلام سادی شادیوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین وہ شادیاں ہیں کہ جو سب سے کم اخراج میں انجام دی جائیں۔
یہاں پہ حضرت زہرا کے ٹائم مینجمنٹ کے اوپر تذکرہ کیا گیا ہے کہ حضرت زہرا نے کس طرح سے اپنے ٹائم کو الگ الگ چیزوں میں بانٹا ہوا تھا۔ ایک حصہ ان کی زندگی کا کہ جو زندگی کے سماجی پہلو ہوتے ہیں ان سے ڈیل کرتا تھا، ایک حصہ ان کا آرام کے لیے تھا، ایک حصہ عبادت کے لیے تھا، ایک حصہ ان کا کام کاج کے لیے تھا، اور ایک حصہ ان کے اہل و عیال کے لیے انہوں نے معین کیا ہوا تھا۔ اس طرح سے حضرت زہرا نے اپنا ایک پورا ٹائم مینجمنٹ اور ایک اپنا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا تھا، جو آپ آگے دیکھنے کو ملے گا کہ جس میں حضرت زہرا نے اپنے وقت کو کس طرح سے بانٹا ہوا تھا، اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہاں پہ حضرت زہرا کا گھر کیا تھا اور اس گھر میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، یہ سب بیان کیا گیا ہے کہ جیسے خصوصی عبادت گاہ کہ حضرت زہرا، کیونکہ ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ مسجد میں حضرت زہرا کا گھر ہوا کرتا تھا، تو حضرت زہرا کے عبادت کے پہلو سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ گھریلو درسگاہ کہ حضرت زہرا کا گھر جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک اسپریچویلٹی کا بھی مرکز ہے کہ بھئی یہاں پہ عبادت بھی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف حضرت زہرا اپنے گھر سے ایک درسگاہ چلا رہی ہیں، عورتوں کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں۔ یعنی اپنے زمانے میں حضرت زہرا کا سن بہت کم ہے، لیکن وہ ایک انٹلیکچوئل فگر ہیں، وہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں۔ اس کے حضرت زہرا کے فضائل کے حوالے سے کیا باتیں کہی گئی۔ حضرت زہرا عالمہ قرآن ہیں۔ حضرت زہرا آپ کو پہلے بتا چکے ہم کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس کو یاد کر لے رہی ہیں، اس کے علاوہ اس پہ تدبر کر رہی ہیں، اس پہ غور و فکر کر رہی ہیں، اور قرآن نے بار بار اس بات کی طرف جو انڈیکیٹ کیا فلا یتدبرون القرآن کہ بھئی تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تو حضرت زہرا اپنے بچپن سے اس بات کا مظاہرہ کر رہی ہیں کہ جو نزول ہو رہا ہے آیتوں کا اس کو یاد بھی کر رہی ہیں، ساتھ میں اس پہ غور و فکر کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث نبوی کی وہ حافظہ ہیں، پیغمبر جو حدیثیں نقل کر رہے ہیں حضرت زہرا نے ان کی روایات کی ہیں، بہت ساری روایات حضرت زہرا سے نقل ہوئی۔ اس کے علاوہ فقیہہ ہیں حضرت زہرا، یعنی جس طرح سے آج ہم مجتہدین کے پاس جاتے ہیں اور ان سے رجوع کرتے ہیں، تو حضرت زہرا اپنے زمانے کی مجتہدہ تھیں، مدینے کی عورتیں ان کے پاس آتی تھیں اور فقہی مسائل پوچھتی تھیں۔ اس کے علاوہ عالمہ ماضی اور مستقبل تھیں، یعنی پاسٹ کے بھی علوم رکھتی تھیں وہ، اور فیوچر میں کیا ہونے والا یہ بھی جانتی تھیں۔ اور اس سلسلے میں ایک روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت زہرا نے فیوچر میں کیا ہونے والا اس سلسلے میں کتاب تیار کی تھی جس کو مصحف زہرا کہتے ہیں، اور وہ حضرت زہرا کے بعد وہ حضرت علی کے پاس آئی، اور پھر وہ حضرت علی کے بعد 12 اماموں میں ایک کے بعد دوسروں میں منتقل ہوتی رہی، جس میں حضرت زہرا نے لکھا ہے کہ کیا ہوگا قیامت تک۔ تو یعنی وہ ان علوم کو بھی جانتی ہیں کہ جو لوگوں کی نگاہ سے مخفی ہیں، تو اس لحاظ سے حضرت زہرا کی بہت ساری فضیلتیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ پھر یہاں پہ فاطمی جہاد اور علوی جہاد کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ 2 ہجری سے لے کے 11 ہجری تک، یعنی شادی کے بعد سے حضرت زہرا نے کیا کردار ادا کیا اپنی لائف میں، اور حضرت علی نے کیا کردار ادا کیا اپنی لائف میں۔ ایک عورت کے طور پہ حضرت زہرا کیا کیا کام کر رہی ہیں، اور مرد کے طور پہ حضرت علی کیا کیا کر رہے ہیں۔ اب یہاں فیملی لائف کو لے کے ایک بہت خوبصورت چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شوہر و زوجہ کے بیچ میں نوک جھوک بہت ہوتی ہے، بلکہ شادی کے یہ جو ایک زن و شوہر کا رشتہ ہوتا ہے اس سے یہ بات منسوب کر دی گئی ہے بھئی جہاں کچھ کٹر کٹر نہ ہو وہ تو شادی ہی نہیں مانی جائے گی، لیکن امیر المومنین حضرت زہرا کے کردار میں یہ چیز نہیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہاں پہ خوش اخلاقی و خوش رفتاری دیکھنے کو ملتی ہے، وہاں خوش زبانی دیکھنے کو ملتی ہے، ادب و احترام دیکھنے کو ملتا ہے۔ جس طرح سے حضرت زہرا جب داخل ہوتی تھی تو پیغمبر ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ویسے ہی حضرت علی کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ بھئی جب جناب زہرا داخل ہو رہی ہیں تو حضرت علی ان کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی ان کو خود بڑھ کے سلام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کردار ہے، یہ جو حضرت علی نے اپنی صفت دکھائی ہے، اپنے زوجہ کو احترام دینا، اپنے زوجہ کے گھریلو کام میں ان کے ساتھ شریک ہونا، یہ ساری چیزیں ہمیں فیملی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی حوالے سے حضرت علی اور حضرت زہرا کے درمیان جو محبت تھی وہ یہاں بیان کی گئی ہے کہ دونوں آپس میں کس طرح سے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے اور کس قدر ایک دوسرے کو احترام دیا کرتے تھے، کہ جیسے یہاں پر ایک پہلو بیان کیا گیا کہ ہمیشہ یہ دونوں پازیٹیوٹی کو آگے رکھتے تھے، کسی طرح کی کوئی نگیٹو باتوں کو اپنے سامنے نہیں لاتے تھے، کیونکہ جتنا زیادہ ہم پازیٹیوٹی کو آگے رکھیں گے تو اتنا زیادہ روحانی ماحول تیار ہوگا۔
اس لحاظ سے حضرت زہرا اور حضرت علی کی جو ایک بحیثیت شوہر و زوجہ کی زندگی ہے وہ بہت ہی خاص ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ تسبیحات حضرت زہرا کا تذکرہ ہوا۔ تسبیحات حضرت زہرا جو یہ ہم اللہ اکبر اور الحمدللہ اور سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، یہ حضرت زہرا کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے۔ پیغمبر کی خدمت میں حضرت زہرا آئی تھیں اور انہوں نے اس تسبیح کا طریقہ بیان کیا ہے۔ یہ تسبیح کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ تسبیح حضرت زہرا یہ معنوی طاقت یعنی اسپریچول پاور کریٹ کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا علماء اکثر اپنے ہاتھ میں تسبیح لیے ہوتے ہیں، وہ اپنی نارمل لائف میں بھی درس دیتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں تسبیح لیے ہوتے ہیں، اور جس لمحے بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ تسبیح کی تلاوت، کیونکہ بار بار اس کا ریپیٹیشن جو ہے وہ آپ کی اسپریچویلٹی کو بلڈ اپ کرنے میں، کیونکہ وہ ریممبرنس آف گاڈ ہے، ذکر اللہ، تو جتنا زیادہ آپ ذکر اللہ کریں گے اتنا آپ کی روح کے لیے وہ مفید ہوگا اور آپ کی اسپریچویلٹی کو بلڈ اپ کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ اسی سلسلے میں امام صادق کی ایک حدیث یہاں لکھی گئی ہے کہ اپنے بچوں کو تسبیح زہرا سے مانوس فرمایا تاکہ ہر طرح کے تیرگی سے دور رہیں۔ تیرگی یعنی جتنی نگیٹو وائبس ہیں، جتنی برائیاں ہیں، اگر آپ تسبیح سے مانوس ہوں گے تو آپ ان چیزوں سے دور ہو جائیں گے، آپ کے اندر ایک روحانی کیفیت طاری ہوگی۔ اس سلسلے میں پھر آگے اس غرفے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بھئی حضرت زہرا کی زندگی کے حوالے سے آپ نے بہت ساری باتیں ابھی تک سنی کہ کس طرح کا ان کا کردار تھا، کس طرح کے صفات انہوں نے اپنے گھر میں رکھے۔ وہ کبھی چکی چلا رہی ہیں، وہ کبھی چرخہ چلا رہی ہیں، اس کے علاوہ گھر کے اقتصادیات کو بھی مینج کر رہی ہیں، روحانیت کے پہلو پر بھی کام کر رہی ہیں، عورتوں کو بھی درس دے رہی ہیں۔ اب جب یہ صفات ان کے گھر کے ہیں تو اللہ کا ایک خاص توجہ، اللہ کی ایک اسپیشل اٹینشن اس گھر کو حاصل ہے۔ یہ خاص توجہ جب اللہ کی اس گھر کو حاصل ہوئی تو ہوا کیا؟ اللہ نے خود آیت جب حدیث قصہ کا ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ اللہ اس گھر کے لیے یہ فرماتا ہے کہ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیر۔ تو یعنی یہ شرف کیوں حاصل ہوا؟ کیونکہ اس گھر نے اسپریچویلٹی کو مینٹین کیا، اس گھر نے روحانیت کو اپنے اندر بڑھایا، اس کے علاوہ اس گھر نے اتنے نظم و ضبط کے ساتھ چیزوں کو مینج کیا اور ایک دوسروں کے لیے انسپریشنل کیریکٹر حاصل کیا کہ اللہ کی یہ خاصی توجہ اس گھر کو حاصل ہو گئی ہے۔ اسی سلسلے میں یہاں پہ نقل کیا گیا کہ اگر ہم بھی اپنے گھر کے یہ صفات پیدا کر دیں تو ہمارے گھر پہ بھی اللہ کی خصوصی توجہ ہو جائے گی۔ انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں جو شے جس جگہ پہ ہوا کرتی تھی اس کو ایز اٹ از وہاں پہ رکھنے کی کوشش ہم لوگوں نے کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت زہرا کا گھر ہے، اس کے بغل میں پیغمبر کا حجرہ ہے، اس کے بغل میں باب جبرائیل ہے۔ یہ وہ دروازہ تھا مسجد نبوی کا کہ جہاں سے جبریل مسجد میں داخل ہوتے تھے، اور محراب میں جب پیغمبر ہوا کرتے تھے تو ان کے پاس وحی لے کے آیا کرتے تھے۔ اس کے بغل میں حضرت زہرا کا گھر ہوا کرتا تھا، اس کے بغل میں پیغمبر کا حجرہ ہوا کرتا تھا، سامنے مسجد نبوی ہوا کرتی تھی، اور یہ جو آپ چبوترا دیکھ رہے ہیں یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ اس چبوترے میں پیغمبر نے کچھ ایسے غریب اور فقراء کو رکھا ہوا تھا کہ جن کے پاس ذریعہ معاش نہیں تھا۔ 300 کے قریب یہاں پہ صحابہ رہا کرتے تھے جو کہ کہا جائے سب سے غریب ترین افراد میں سے تھے، اور ان 300 لوگوں کا جو ایک کہا جائے رزق وہ حضرت زہرا فراہم کیا کرتی تھی۔ ان کا پورا کھانا پینا، ان کا خرچ یہ حضرت زہرا کی ذمہ داری تھی۔ ادھر آپ دیکھیے کہ کچھ دروازے بنے ہوئے ہیں اور اس میں بند کیا گیا ہے اسے، اس پہ کراس کے نشان ہیں۔ یہ کچھ صحابی، اللہ کا ایک حکم آیا تھا کہ مسجد نبوی میں جتنے لوگوں کے گھر کے دروازے کھل رہے ہیں وہ سب بند کروا دو، کیونکہ ایک اسلام کا تصور ہے کہ مسجد میں جو دروازے کھلتے ہیں وہ مسجد کا پارٹ مانے جائیں گے، اور مسجد کو نجس کرنا حرام ہے۔ تو اگر وہ ایک عام گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہو اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ بھئی کسی نہ کسی ذریعے سے نجاست وہاں داخل ہوگی، اس لیے اللہ کا جب حکم آیا تو پیغمبر نے سارے صحابہ کے دروازے، بلکہ یہاں پہ حضرت امیر حمزہ تک کا دروازہ بند ہوا ہے، بہت ہی جلیل القدر صحابی، لیکن پیغمبر نے جب اللہ کے حکم سے دروازے بند کیے تو واحد ان کے گھر کا دروازہ کھلا رہا اور حضرت زہرا کا گھر کا دروازہ کھلا رہا۔ اور پیغمبر اس ذریعے سے عملی طور پہ یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ صاحبان تطہیر کا گھر ہے، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو اللہ نے پیوریفائی کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی
اس زمانے میں بہت ہی سادہ سی مسجد ہوا کرتی تھی، اور ایک بہت خوبصورت بات مسجد نبوی کی یہ کہ یہ صرف ایک مسجد نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہی درسگاہ ہے، جو اس ٹائم کے علوم ہیں وہ سب یہیں سے پڑھائے جا رہے ہیں لوگوں کو، بلکہ یہ اس دور کا پارلیمنٹ بھی ہے کہ پیغمبر کی حکومت کہاں سے چل رہی ہے، اسی مسجد نبوی سے۔ پیغمبر وہیں مصلی پہ بیٹھتے تھے، لوگ آ رہے ہیں اپنے مسائل کو لے کے، پیغمبر اس کو حل کر رہے ہیں، یعنی یہ جوڈیشری کا بھی سینٹر ہے، لیجسلیشن کا بھی سینٹر ہے، یہ جتنے بھی یہ تینوں ایگزیکیوٹیو کا بھی سینٹر ہے۔ بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ تو یہ پیغمبر نے ایک طرح سے مسجد کو جو شکل دی وہ اتنی خوبصورت ہے کہ حاکم یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اتنی بڑی ریاست حجاز اس کا حاکم یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آج کسی بھی گورنمنٹ کا اگر آپ اگزامپل لیں تو حاکم تک کسی کی رسائی نہیں ہے، لیکن پیغمبر اتنی سادہ زندگی گزارا کرتے تھے کہ کوئی بھی آتا تھا پیغمبر سے ملاقات کرتا تھا، بلکہ بعض افراد تو سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ حاکم ہیں، یہ پیغمبر اسلام ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی جیسے باقی افراد ہیں ویسے یہ کوئی عام سے افراد ہیں، کیونکہ لوگوں نے جو حاکمیت کا تصور رکھا تھا وہ دیکھا کہ بھئی بادشاہ ایران کس طرح سے اپنے لاہ و لشکر کے ساتھ چلتا ہے، کس طرح کی اس کی لائف سٹائل ہے۔ پیغمبر کے جب اس سادہ سے حجرے کو کوئی دیکھے گا تو وہ امیجن نہیں کر پائے گا کہ کوئی حاکم یہاں رہتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر حدیث مفاخرہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ حدیث مفاخرہ یہ ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں حضرت علی اور حضرت زہرا کے درمیان ایک گفتگو ہو رہی تھی، جس میں حضرت علی اپنے صفات کو بیان کر رہے تھے، حضرت زہرا اپنے صفات کو بیان کر رہی تھی، اور ہو یہ رہا تھا کہ ایک طرح سے دونوں اپنے صفات کو سامنے رکھ کے کمپیریزن کر رہے تھے، اور حضرت علی اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے کہ بھائی میرے اندر یہ فضائل ہیں، حضرت زہرا اپنے صفات بیان کر کے یہ بیان کر رہی تھیں کہ بھائی میرے اندر یہ فضائل ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت علی یہ فرماتے ہیں میں فاطمہ بنت اسد کا بیٹا ہوں، اس کے علاوہ حضرت زہرا پھر یہ بتاتی ہیں کہ میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہوں۔ تو اس طرح سے یہ دونوں موازنہ کر رہے تھے اپنے ورچوز کا، اپنے فضیلتوں کا، اور یہ دونوں پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر پیغمبر سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک کون سپیریئر ہے۔ تو پیغمبر اس پہ یہ جواب دیتے ہیں کہ فاطمہ تم مجھے عزیز ہو اور علی میں تم سے راضی ہوں، یعنی پیغمبر نے ایک بڑا نیوٹرل سے جواب دیا کہ بھئی دونوں سے وہ راضی ہیں اور اتفاق رکھتے ہیں اور دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب سامنے کے غرفے میں حضرت زہرا کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے، ائمہ کی احادیث کیا ہیں، حضرت زہرا کے علاوہ جو دیگر خواتین ہیں ان کی سیرت میں حضرت زہرا کی کیا تشبیہ ملتی ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن نے حضرت زہرا کے لیے کہا انا اعطیناک الکوثر، کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بہت ساری آیتیں یہاں نقل کی گئی ہیں جو خصوصاً حضرت زہرا سے منسوب ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر خواتین کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ بھئی وہ جو حضرت زہرا کے علاوہ دیگر خواتین اسلام کی نظر میں مقدس ہیں، اور ان کے حوالے سے بیان یہ کیا گیا ہے کہ ان کے کیا صفات تھے کہ جو حضرت زہرا کے کردار میں ریفلیکٹ ہوتے تھے۔ یہاں پر ائمہ کی احادیث بیان کی گئی ہیں کہ حضرت زہرا کی فضیلت میں پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا، حضرت علی اور امام حسن، اور پورا 12 اماموں کا یہاں سلسلہ نقل کیا گیا۔ اگر آپ پھر ہم نے جناب زہرا کی زندگی کے آخری کچھ دنوں کی، کہ حضرت زہرا کے زندگی کے جو آخری لمحات تھے اس میں کیا ہوا۔ آپ سب واقف ہیں کہ کس طرح سے فدق کو غصب کیا گیا، آپ واقف ہیں کہ کس طرح سے حضرت زہرا کو اذیتیں دی گئیں۔ یہ جو جناب زہرا کا ایک ریولوشنری کردار ہے، اور بار بار اپنے شوہر کے لیے اور اپنے حق کے لیے یہ فدق اس لیے چھینا گیا کیونکہ فدق سے جو آمدنی آ رہی ہے حکومت کو یہ لگا کہ کہیں زہرا علی کے لیے امداد نہ کریں اور علی پھر اس ذریعے سے ایک لشکر تیار نہ کر لیں اور دوبارہ حکومت نہ لے لے، اس لیے جناب زہرا سے یہ فدق چھینا۔ 3 حملے روایات میں نقل ہوئے ہیں، جس میں جو بار بار ریپیٹ ہوا ہے وہ آخری حملہ ہے، جس میں یہ پلاننگ تھی کہ گھس کے سیدھے ان سے بیعت لی جائے ورنہ ابو الحسن کو قتل کر دیا۔ یہ ہم نے فدق کی منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں یہ جو اللہ کی جانب سے حکم آیا تھا کہ اے پیغمبر اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے
جناب زہرا کو باغ فدق دینے کا حکم دیا تھا۔ باغ فدق یہودیوں کی جانب سے ہبہ کیا ہوا ایک باغ تھا، یعنی جب یہودیوں کے گروہ نے دیکھا کہ بھئی ہم ہارنے والے ہیں تو انہوں نے کہا بھئی ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، اور پیغمبر کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ بھئی یہ ہم آپ کو باغ دے رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی جنگ ہو، آپ یہ باغ لے لیجئے۔ اللہ نے حکم یہ دیا کہ بھئی اس باغ کو تم اپنی بیٹی کو دے دو۔ اس باغ سے جو آمدنی آتی تھی وہ اس دور میں ایک اندازے کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ 70,000 درہم، 70,000 درہم یعنی ایک پوری ملکیت چلائی جا سکتی ہے، اس قدر وسیع و طولانی یہ باغ تھا۔ لیکن پیغمبر کی وفات کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس باغ کو حضرت زہرا سے غصب کر لیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہم نے بقیع کی منظر کشی پیش کی ہے، ایسا زیادہ تر علماء مانتے ہیں کہ حضرت زہرا یہاں دفن ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بھی ایک اندازہ ہے، پورے یقین کے ساتھ کسی نے نہیں کہا۔ کیوں کہتے ہیں کہ حضرت زہرا یہاں دفن ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ آگے چل کے 4 امام یہاں پر دفن ہوئے ہیں، تو ایسا مانا گیا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی جدہ کے پاس دفن ہوئے ہوں۔ اس سلسلے میں حضرت زہرا کی یہاں پر بقیع میں یہ روایت مشہور کی گئی ہے کہ وہاں پہ قبر ہے۔ اب حضرت زہرا کے ساتھ جو دشمنی تھی، کیونکہ وہ وہاں پر ختم نہیں ہو رہی ہے، حضرت زہرا کی شہادت کے ساتھ وہ ختم نہیں ہو رہی ہے، وہ قائم ہے۔ اور 1925 میں جب آل سعود حکومت میں آ رہی ہے تو سب سے پہلا کام کیا کر رہی ہے؟ حضرت زہرا کے اوپر جو گنبد تھا اس کو مسمار کر رہی ہے۔ بقیع میں دفن تمام ائمہ اور حضرت زہرا کی قبر کے اوپر بلڈوزر چلوا رہی ہے، یعنی یہ جو دشمنی حضرت زہرا کے ساتھ تھی اس دور میں، جس دشمنی کے نتیجے میں ان کے باغ کو غصب کیا گیا، ان کے اوپر حملہ کیا گیا، وہ دشمنی آج بھی قائم ہے، اور آج بھی قبر حضرت زہرا بے سایہ ہے۔ اب یہ جو دشمنی ہے وہ ختم کیسے ہوگی، اور اس دشمنی کا انتقام کون لے گا؟ اور حضرت زہرا اور ان کی آل کے ساتھ یہ جو مصائب ہوتے چلے آ رہے ہیں لگاتار، یہ کیسے ختم ہوں گے؟ تو اس ایگزیبیشن کا اختتام بھی ہم نے اسی بات سے کیا ہے کہ حضرت زہرا کے خون کا منتقم اور ان کے بچوں کے خون کا منتقم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ امام کے حوالے سے بار بار بہار الانوار میں، دیگر کتب میں یہ روایات آتی ہیں کہ اصل میں جو حضرت زہرا اور ان کے قاتلوں کے خون کے، ان کے قاتلوں سے انتقام لینے والے فرد ہیں وہ امام زمانہ ہیں، اور امام سے متعلق تمام ادیان بات کرتے ہیں۔ یہ صرف مذہب اسلام کا نظریہ نہیں ہے، ہندو مذہب میں بھگوان کالکی کا تصور ہے کہ وہ آئیں گے اور اس روئے زمین پہ عدل و انصاف قائم کریں گے، اور وہ اس دنیا کو اچھائیوں سے بھر دیں گے۔ دیگر تمام مذاہب نے بھی انہی ساری چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، تو اس بات کو یہیں پر مکمل کیا جا رہا ہے کہ امام جب آئیں گے تو حضرت زہرا کا انتقام لیں گے، ان کی اولاد کا انتقام لیں گے، اور امام جب آئیں گے، اب کیونکہ ہم نے خواتین کے پہلو سے بہت ساری چیزیں یہاں پر بیان کی، تو کیا امام کے آنے کے بعد فیمیلز کا بھی کوئی رول رہے گا ان کی گورنمنٹ میں؟ تو روایت میں بار بار یہ ملتا ہے کہ 50 سے زائد جو ان کے خاص 313 کمپینینز ہیں، جو امام کے سب سے خاص 313 صحابی ہیں، 50 سے زائد اس میں خواتین ہیں۔ اس لیے امام کی گورنمنٹ میں بھی خاتون کو ایک بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے، اور اپنی بات کو مکمل ہم بہتر یہ ہوگا کہ امام کے ظہور کی دعا کے ساتھ کریں۔ اس لیے آپ ہمارے ساتھ اللہم کل ولیکا کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔